آج ہم اسلام کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ دنیا کے بڑے توحیدی مذاہب میں سے ہیں نا؟ جی بالکل۔ اور اس کے ماننے والے مسلمان تقریباً 2 ارب کے قریب ہیں دنیا میں۔ جی ہاں، ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ اس مذہب کے جو بنیادی عقائد ہیں اور جو اہم عبادات ہیں ان کو تھوڑا سمجھا جائے، صحیح۔ تاکہ ایک واضح تصویر سامنے آ سکے۔ بالکل۔ اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ معلومات ہمیں ایک تعارفی متن سے ملی ہیں جو اسلام کے عقائد اور طریقوں کا ایک خاکہ سا پیش کرتا ہے۔ جی، اسی کو بنیاد بنا کے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کہاں سے کریں؟ اسلام، اس کی ابتدا؟ ان کی جڑیں ہمیں 7ویں صدی عیسوی کے جزیرہ نما عرب میں ملتی ہیں۔ اچھا۔ اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہیں مسلمان آخری نبی مانتے ہیں، خاتم النبیین۔ خاتم النبیین یعنی ان کے بعد کوئی نبی نہیں؟ بالکل، یہی عقیدہ ہے۔ اور ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ مسلمان اسلام کو کوئی آپ کہہ لیں بالکل نیا دین نہیں سمجھتے۔ اوہ، یہ دلچسپ ہے۔ جی، وہ اسے اسی پیغام کی تکمیل سمجھتے ہیں جو ان سے پہلے انبیاء لائے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان سب کا اسلام میں بہت احترام ہے۔ یعنی یہ ایک تسلسل ہے، ایک کنٹینیوٹی۔ بالکل صحیح، ایک ہی پیغام کی تجدید اور تکمیل۔ اچھا، تو آئیے پھر اسلام کے جو بالکل مرکزی عقائد ہیں وہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے بنیادی کیا ہے؟ سب سے بنیادی جس پر سب کچھ قائم ہے وہ ہے توحید۔ توحید؟ جی، یعنی صرف ایک خدا پر ایمان لانا۔ اللہ، جو عربی میں خدا کے لیے لفظ ہے، اسے واحد، یکتا اور ناقابل تقسیم مانا جاتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ قادر مطلق ہے، بے انتہا مہربان، رحم کرنے والا، لیکن انسانی تصور سے ماورا۔ یعنی ہم اسے پوری طرح سمجھ نہیں سکتے؟ جی، ہماری محدود عقل اسے پوری طرح احاطہ نہیں کر سکتی۔ کائنات کی ہر شے اسی کے حکم سے چل رہی ہے اور عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ یہ اب سمجھ لیں اسلام کی روح ہے۔ ٹھیک، یہ تو ہوا اللہ پر ایمان۔ اب اللہ نے اپنا پیغام انسانوں تک کیسے پہنچایا؟ یہاں میرا خیال ہے انبیاء کا ذکر آئے گا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ نبوت یعنی پروفٹ ہوڈ، اس کا تصور اسلام میں مرکزی ہے۔ جی۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ نے وقتاً فوقتاً تاریخ کے مختلف ادوار میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے۔ اور جیسا ہم نے ذکر کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس سلسلے کی آخری کڑی یعنی خاتم النبیین مانا جاتا ہے۔ آخری نبی؟ جی، مطلب ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں، اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن، اسے اللہ کا حتمی اور لفظی کلام سمجھا جاتا ہے، قیامت تک کے لیے مکمل ہدایت۔ اچھا، آپ نے قرآن کا ذکر کیا، تو کیا صرف قرآن پر ہی ایمان رکھنا ہوتا ہے یا جو پچھلی کتابیں آئیں ان کا کیا؟ تورات، انجیل وغیرہ؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ نہیں، مسلمان صرف قرآن پر نہیں بلکہ اصولی طور پر پچھلی الہامی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا۔ جیسے تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتری۔ تو پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ تفصیلی عقیدہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان پچھلی کتابوں میں انسانی آمیزش ہو گئی، تبدیلیاں آ گئیں۔ یعنی وہ اپنی اصل شکل میں نہیں رہیں؟ جی، سوائے قرآن کے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، اور یہ آج بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا نازل ہوا تھا۔ یہ واضح ہوا۔ تو اللہ پر ایمان، نبیوں پر، کتابوں پر، اس کے علاوہ بھی کچھ غیبی چیزیں ہیں جن پر ایمان ضروری ہے، جیسے فرشتے یا موت کے بعد کیا ہوگا؟ جی بالکل، غیبیات پر ایمان یہ بھی بنیادی عقائد کا لازمی حصہ ہے۔ فرشتوں کا وجود ماننا ضروری ہے۔ فرشتے کیا ہیں؟ وہ اللہ کی نوری مخلوق ہیں جو اس کے حکم بجا لاتے ہیں، جیسے انبیاء تک وحی پہنچانا یا ہمارے اعمال لکھنا وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح یوم آخرت یعنی قیامت کا دن، اس پر پختہ یقین رکھنا لازمی ہے۔ یعنی ایک دن سب ختم ہو جائے گا اور پھر؟ جی، اور پھر سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ حساب کتاب ہوگا، دنیا میں جو کیا اس کا۔ حساب کتاب؟ جی، پھر اعمال کے مطابق یا تو جزا ملے گی یعنی جنت جو ہمیشہ کی نعمتوں کی جگہ ہے، یا پھر سزا یعنی دوزخ جو عذاب کی جگہ ہے۔ یہ حتمی مقامات ہیں۔ جنت اور دوزخ۔ اچھا، ایک اور تصور ہے جو اکثر سننے میں آتا ہے، تقدیر کا، قضاء و قدر۔
یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے۔ ہاں، تقدیر کا عقیدہ گہرا ضرور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہوا یا ہوگا وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اس کی مرضی اور حکمت کے مطابق ہے۔ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے؟ نہیں، یہاں ایک باریکی ہے۔ دیکھیں، سب کچھ اللہ کے علم میں ضرور ہے، لیکن اسلام انسان کو ارادے کی آزادی یعنی فری ول بھی دیتا ہے۔ اچھا۔ جی، انسان اپنے فیصلے خود کرتا ہے، نیکی یا بدی کا راستہ چنتا ہے، اور اسی لیے وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار بھی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سب اللہ کے علم میں بھی ہو اور انسان آزاد بھی ہو؟ یہی تو وہ نقطہ ہے جو اسے فیٹلزم یا جبریت سے الگ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ اور انسان کی ذمہ داری کا ایک ساتھ ہونا ہے۔ یہ سمجھنا کہ اللہ کو سب معلوم ہے مگر ہمیں عمل کا اختیار دیا گیا ہے، یہ تھوڑا غور طلب معاملہ ہے۔ واقعی یہ سمجھنا اہم ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئے عقائد۔ اب اگر ہم عملی زندگی کی طرف آئیں تو مسلمانوں کے لیے بنیادی فرائض کیا ہیں؟ وہ جو 5 ستون کہلاتے؟ جی، اسلام کے 5 ستون یا ارکان اسلام، یہ وہ بنیادی عبادات اور فرائض ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہر اس مسلمان پر لازم ہے جو شرائط پوری کرتا ہو۔ یہ دین پر عمل کرنے کا عملی طریقہ ہے۔ تو پہلا ستون کون سا ہے؟ پہلا اور سب سے اہم ہے شہادت۔ شہادت؟ جی، یہ وہ بنیاد ہے جس پر باقی سب قائم ہے۔ یہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی ایک طرح کا اعلان ہے۔ بالکل، اسی کلمے کو پڑھ کر کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ شہادت کے بعد دوسرا ستون؟ دوسرا ستون ہے صلوات یعنی نماز۔ نماز، یہ تو بہت عام ہے۔ جی، مسلمانوں پر دن میں 5 وقت خاص اوقات میں ایک خاص طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے۔ 5 وقت؟ جی 5، اور ہمیشہ قبلہ یعنی مکہ میں جو خانہ کعبہ ہے اس کی طرف منہ کر کے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بندے کا اپنے رب سے براہ راست تعلق ہے، اسے یاد کرنا، اس کا شکر ادا کرنا۔ یہ زندگی میں ایک روحانی ڈسپلن لاتی ہے۔ 5 وقت کی نماز، یہ واقعی زندگی کا ایک اہم حصہ ہوگا۔ اچھا، تیسرا ستون؟ تیسرا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، یہ ایک مالی عبادت ہے۔ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، بڑھوتری۔ اچھا۔ جن مسلمانوں کے پاس ایک خاص مقدار میں دولت ہو جسے نصاب کہتے ہیں اور اس پر سال گزر جائے تو ان پر فرض ہے کہ وہ اس کا ایک حصہ عموماً 2.5% نکال کر غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کریں۔ یعنی یہ لازمی خیرات ہے؟ جی، لازمی ہے۔ یہ صرف خیرات نہیں بلکہ ایک معاشی نظام کا حصہ ہے جو دولت کی گردش اور سماجی ہمدردی کو فروغ دیتا ہے۔ یہ مال کو پاک کرتا ہے۔ 2.5%؟ یہ معاشرے کے لیے بہت اہم ہوگا۔ چوتھا ستون کون سا ہے؟ چوتھا ہے صوم یعنی روزہ۔ روزہ؟ رمضان والا؟ جی ہاں، خاص طور پر رمضان کے مہینے کا روزہ، اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ۔ تمام بالغ اور صحت مند مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے، پینے اور کچھ دوسری چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس کا مقصد صرف بھوکا رہنا تو نہیں ہوگا؟ بالکل نہیں، اصل مقصد ہے تقویٰ پیدا کرنا، یعنی اللہ کا ڈر، پرہیزگاری، نفس پر قابو پانا، صبر سیکھنا اور غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس کرنا۔ یہ ایک روحانی تربیت کا مہینہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور آخری 5واں ستون؟ 5واں ستون ہے حج۔ حج یعنی مکہ کا سفر؟ بالکل، ہر وہ مسلمان مرد اور عورت جو جسمانی اور مالی طور پر استطاعت رکھتا ہو، اس پر زندگی میں کم سے کم ایک بار مکہ مکرمہ جا کر خاص دنوں میں کچھ خاص عبادات ادا کرنا فرض ہے۔ یہ تو بہت بڑا اجتماع ہوتا ہوگا۔ جی، حج دنیا بھر کے مسلمانوں کا سب سے بڑا سالانہ اجتماع ہے۔ یہ اللہ کے سامنے سب انسانوں کی برابری، اتحاد اور بندگی کا ایک عظیم مظاہرہ ہے۔ یہ 5 ستون تو اسلام کے عملی پہلو کو بہت واضح کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ جو اربوں مسلمان ہیں دنیا میں، وہ سب بالکل ایک ہی طرح سے ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں یا ان میں کچھ
فرقے یا گروہ بھی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، بنیادی عقائد اور یہ 5 ستون یہ تو سب مسلمانوں میں مشترک ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن تاریخ میں خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد قیادت کے مسئلے پر کچھ اختلافات پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے 2 بڑے گروہ نمایاں ہوئے، سنی اور شیعہ۔ سنی اور شیعہ، یہ نام تو سنے ہیں، ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ موٹی موٹی بات یہ ہے کہ سنی مسلمان جو دنیا میں اکثریت میں ہیں، تقریباً 85 سے 90%۔ اچھا، اتنی بڑی اکثریت؟ جی، ان کا ماننا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ کا انتخاب امت کی مشاورت سے ہونا تھا۔ وہ پہلے 4 خلفاء حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کو خلفائے راشدین مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور شیعہ؟ شیعہ مسلمان جو اقلیت میں ہے، تقریباً 10 سے 15%، ان کا عقیدہ ہے کہ قیادت کا حق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان یعنی اہل بیت کو ہی حاصل تھا۔ وہ حضرت علی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین اور پہلا امام مانتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک یہ موروث حق تھا؟ آپ کہہ سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک امامت کا سلسلہ حضرت علی اور ان کی اولاد میں جاری رہتا ہے۔ یہ بنیادی نظریاتی فرق ہے۔ کیا ان 2 بڑے گروہوں کے علاوہ بھی کچھ اور ہیں؟ ہاں، ان کے علاوہ بھی اسلام میں مختلف فکری اور روحانی دھارے موجود ہیں، جیسے تصوف یا صوفیزم ہے۔ صوفیزم؟ جی، یہ اسلام کی ایک باطنی، روحانی، اخلاقی جہت پر زیادہ زور دیتا ہے۔ یہ کوئی الگ فرقہ نہیں، سنی اور شیعہ دونوں میں پایا جاتا ہے۔ اچھا۔ پھر کچھ اور چھوٹے گروہ بھی ہیں، جیسے عباسی ہیں جو عمان وغیرہ میں ہیں۔ احمدیہ جماعت بھی ہے، جن کے کچھ عقائد خاص طور پر نبوت کے بارے میں باقی مسلمانوں سے مختلف ہیں، جس کی وجہ سے ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اسلام کے اندر بھی ایک تنوع موجود ہے؟ جی بالکل، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، اب واپس آتے ہیں بنیادی تعلیمات پر۔ یہ جو عقائد ہیں، عبادات ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، یہ سب آتے کہاں سے ہیں؟ ان کا اصل سورس کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات کے 2 بنیادی اور سب سے مستند ماخذ ہیں، قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث؟ جی، قرآن تو جیسا ہم نے بات کی، اسلام کا مرکزی مقدس ترین متن ہے، اللہ کا کلام، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ بالکل، تقریباً 23 سال کے عرصے میں۔ یہ صرف مذہبی کتاب نہیں بلکہ مکمل ضابطۂ حیات سمجھا جاتا ہے۔ عقائد، عبادات، اخلاق، قانون، تاریخ، سب کچھ اس میں ہے۔ ٹھیک ہے، اور حدیث کیا ہے؟ حدیث کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، یعنی جو آپ نے فرمایا، آپ کی باتیں؟ جی، اور آپ کے افعال، یعنی جو آپ نے کر کے دکھایا، اور آپ کے تقاریر، یعنی وہ کام جو آپ کے سامنے ہوئے اور آپ نے منع نہیں فرمایا، ان سب کے ریکارڈ کو حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث کا کردار کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ حدیث کا بنیادی کام قرآن کی وضاحت کرنا ہے۔ قرآن میں کئی حکم عمومی ہیں، جیسے نماز پڑھو، ہاں، لیکن کیسے پڑھو، کتنی بار پڑھو، یہ تفصیلات ہمیں حدیث سے ملتی ہیں۔ تو قرآن اصول دیتا ہے، حدیث اس کی عملی شکل بتاتی ہے۔ دونوں مل کر اسلامی قانون کی بنیاد ہے۔ اسلامی قانون یعنی شریعت؟ جی، شریعت۔ شریعت کا نام سن کر اکثر ذہن میں سزائیں یا پابندیاں آتی ہیں، کیا یہ صرف یہی ہے؟ نہیں، یہ شریعت کا بہت ہی محدود تصور ہے۔ شریعت کا لفظی مطلب ہے راستہ، پانی تک جانے کا راستہ۔ اچھا؟ اصطلاح میں یہ ایک پورا نظام حیات ہے جو قرآن اور سنت یعنی حدیث سے لیا گیا ہے۔ اس میں صرف قانون نہیں بلکہ عبادات، معاملات جیسے شادی، طلاق، تجارت، وراثت، اخلاقیات، معاشرتی آداب، کھانے پینے کے اصول، صفائی، سب کچھ شامل ہے۔ یعنی زندگی کا ہر پہلو، تقریباً ہر پہلو۔ مقصد یہ ہے کہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہو۔ تو کیا اس شریعت کو سمجھنے اور لاگو کرنے میں بھی کوئی اختلاف ہے یا سب ایک ہی طرح سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہاں بھی تنوع ہے۔ دیکھیں، شریعت کے بنیادی ماخذ تو قرآن و سنت ہے، لیکن ان سے کانکریٹ مسائل کا حل نکالنے کا جو علمی طریقہ ہے اسے فقہ کہتے ہیں۔ فقہ؟ جی، فقہ یعنی اسلامک جورسپروڈنس۔
اب چونکہ سمجھنے اور تشریح کرنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، تو تاریخ میں فقہ کے مختلف مکاتب فکر یعنی سکولز آف تھاٹ بنے ہیں۔ جیسے سنی اسلام میں 4 بڑے مکاتب فکر مشہور ہیں: حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ ان کے بانی بڑے بڑے امام اور فقیہ تھے۔ اور شیعہ اسلام میں؟ شیعہ اسلام میں ان کا اپنا فقہی نظام ہے جسے عموماً فقہ جعفریہ کہتے ہیں۔ یہ سب بنیادی اصولوں پر تو متفق ہیں، لیکن بہت سے چھوٹے مسائل میں ان کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ تو یہ اختلاف برا نہیں سمجھا جاتا؟ نہیں، یہ علمی اختلاف ہے اور اسے اسلام کی وسعت اور لچک سمجھا جاتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شریعت کوئی جامد چیز نہیں، بلکہ اس کی تفہیم میں ایک زندہ روایت ہے۔ یہ جاننا بہت اہم تھا۔ اچھا، اب آخر میں اگر ہم آج کی دنیا کو دیکھیں تو اسلام کہاں کہاں ہے اور اس کی بنیادی اقدار کیا ہیں؟ جیسا شروع میں کہا، اسلام آج دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ تقریباً ہر ملک میں مسلمان موجود ہیں۔ سب سے زیادہ کہاں ہیں؟ انڈونیشیا، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، ان میں بہت بڑی آبادیاں ہیں۔ مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ تو ہیں ہی مسلم اکثریتی علاقے، لیکن اب یورپ، امریکہ، ہر جگہ مسلمان آباد ہیں۔ اور بنیادی اقدار کیا ہیں جن پر اسلام زور دیتا ہے؟ بہت سی ہیں، لیکن کچھ خاص یہ ہیں: اجتماعیت یعنی کمیونٹی کا احساس، خاندان کی اہمیت، علم حاصل کرنا، سماجی انصاف، غریبوں اور کمزوروں کی مدد، عاجزی، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے ایک گہرا ذاتی تعلق۔ بہت شکریہ۔ تو آج ہم نے کافی تفصیل سے بات کی۔ ہم نے اسلام کے بنیادی عقائد دیکھے: توحید، نبوت، کتابیں، فرشتے، آخرت، تقدیر۔ جی۔ پھر 5 ستون دیکھے: شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ بالکل۔ ہم نے بڑے فرقوں سنی اور شیعہ کا ذکر کیا، بنیادی ماخذ قرآن اور حدیث کی بات کی، اور شریعت اور فقہ کو بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، کہ شریعت ایک وسیع نظام ہے اور فقہ میں مختلف مکاتب فکر ہیں۔ صحیح۔ یہ ایک اچھا جائزہ تھا۔ جی، اور یہ سب جاننے کے بعد ایک بات شاید سوچنے کے لیے رہ جاتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ دیکھیں، ہم نے بات کی کہ شریعت زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے اور فقہ میں اس کی تشریح میں تنوع ہے۔ آج کے دور میں جب مسلمان دنیا بھر میں اتنے مختلف حالات میں رہ رہے ہیں، ہاں یہ تو ہے، تو وہ ان کلاسیکی تعلیمات کو، ان فقی تشریحات کو اپنی آج کی زندگی میں کیسے اپناتے ہیں؟ نئے چیلنجز ہیں، گلوبلائزیشن ہے، ٹیکنالوجی ہے، سیکولر معاشرے ہیں۔ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ جی، وہ اپنے مذہبی تشخص اور عبادات کو ان سب کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کرتے ہیں؟ یہ ایک مسلسل عمل ہے اور ایک ایسا سوال ہے جو مزید غور و فکر چاہتا ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو اسلام کو گہرائی سے سمجھنا چاہتا ہے۔